خون جگر سے سینچی ہے یہ راہ مصطفیٰ، قربان جاؤں کیسا تھا احد کا وہ سما۔ لہو سے لکھ دی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستاں، احد کی خاک آج بھی سجدے میں رو پڑی۔ آج میں آپ کو ایک عظیم بیٹی کی محبت کا وہ منظر یاد دلاؤں گا، ایک ایسی بیٹی کی محبت جن کے بابا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بابا جن کے لیے صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، ایک ایسا چہرہ مبارک جن پر وحی کا نور اترتا تھا، اور آج اسی مبارک چہرے پر زخم تھے، اسی مبارک چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اسی پیشانی مبارک پر چوٹ تھی، اور ایک بیٹی اپنے زخمی بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احد کا میدان ہے جہاں تلواریں چل رہی ہیں، جہاں نیزے برس رہے ہیں، جہاں گرد و غبار اڑ رہا ہے، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اپنے خون کے آخری قطرے تک اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی میدان میں وہ پاک ذات موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ میرے بھائیوں، احد کا میدان صرف ایک جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ وفا کا میدان تھا، یہ قربانی کا میدان تھا، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان تھا، یہ وہ میدان تھا جہاں صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا، جہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت رہیں، ہم پر جو گزرے گزر جائے۔ کسی نے اپنے سینے پر تیر کھائے، کسی نے اپنی تلوار اٹھائی، کسی نے اپنی جان پیش کر دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کا حصار قائم رکھا۔ لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، رخسار مبارک میں کڑیاں پیوست ہو گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ اقدس لہو سے تر ہو گیا۔ وہ چہرہ مبارک جس پر صحابہ کی جانیں قربان تھیں، وہ چہرہ مبارک جس کی ایک مسکراہٹ پر صحابہ کے غم دور ہو جاتے تھے، وہ چہرہ مبارک جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مگر آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ مبارک لب جن سے قرآن کی آیات ادا ہوتی تھیں، وہ مبارک لب جن سے صحابہ کو ایمان کی روشنی ملتی تھی، وہ زبان مبارک جس نے پوری انسانیت کو رب کا راستہ دکھایا، وہ دندان مبارک زخمی ہو گئے اور چہرہ اقدس خون سے تر ہو گیا۔ روایت میں غزوہ احد کے اس منظر کا ذکر ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست ہوئیں اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ کوئی معمولی زخم نہیں تھا، یہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم تھا جنہوں نے ہمارے لیے راتیں جاگیں، یہ ان نبی کا خون تھا جنہوں نے ہمارے ہدایت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، یہ ان نبی کا لہو تھا جنہوں نے امت کی فکر میں اتنی بے قراری دکھائی کہ اللہ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہی کھو بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور پھر ادھر مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ یہ خبر جب ایک بیٹی کے کانوں تک پہنچی ہوگی تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ بیٹی کون تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، محبت رسول کا وہ گھرانہ جن کے گھر میں نبوت کی خوشبو تھی، جس گھر میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس گھر میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس گھر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جس گھر کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب خبر پہنچی کہ بابا جان زخمی ہیں تو بیٹی کا دل کیسے ٹھہرتا، قدم کیسے رکتے، آنکھیں کیسے خشک رہتی۔
وہ اپنے بابا جان کے پاس پہنچی۔ جب نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی، اللہ اکبر، جس چہرہ مبارک کو دیکھنا ہی ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھا، آج اسی چہرہ مبارک پر زخم ہے۔ جس چہرہ مبارک کی طرف دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا، آج وہ چہرہ مبارک خون سے تر ہے۔ جن کی پیشانی مبارک کو دیکھ کر بیٹی کو اپنے باپ کی شفقت یاد آتی تھی، آج اس پیشانی مبارک پر جنگ کے زخم ہیں۔ اللہ اکبر، میں یہ منظر الفاظ میں کیسے بیان کروں میرے بھائیوں، میں یہ منظر الفاظ میں کیسے بیان کروں، میں یہ منظر الفاظ میں کیسے بیان کروں۔ بیٹی سامنے کھڑی ہیں، بابا زخمی ہیں اور بیٹی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون مبارک صاف کرتی ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی میرے بھائیوں، کیا کیفیت ہوگی، کیا دل پر گزر رہی ہوگی، کیا آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی اور کیا زبان کہہ رہی ہوگی۔ کبھی بیٹی بابا کے چہرہ مبارک کو دیکھتی ہوگی، کبھی زخم کو دیکھتی ہوگی، کبھی بہتے ہوئے خون کو دیکھتی ہوگی، اور پھر دل کے اندر سے ایک آہ نکلتی ہوگی۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا رہے ہیں، پانی زخم پر ڈالا جاتا ہے مگر خون بہتا رہتا ہے، خون بہتا رہتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلایا، جب وہ راکھ ہو گیا تو اسے زخم پر لگایا اور خون رک گیا۔ میرے بھائیوں، ذرا اس منظر کو دل کی آنکھ سے دیکھو۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا رہے ہیں، دوسری طرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کے زخم کا خون روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور درمیان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہیں مگر امت کی فکر میں ہیں، لہو لہان بھی ہیں مگر امت کے لیے رحمت ہیں، درد میں بھی ہیں مگر زبان پر اپنی امت کی فکر ہے۔ اور ہم تو معمولی سا کانٹا لگنے پر بھی چیخ اٹھتے ہیں، ہلکا سا زخم ہو جائے تو سارا دن بے چین رہتے ہیں، کوئی ہمیں ایک سخت جملہ کہہ دے تو مہینوں دل میں رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہیں، چہرہ اقدس سے خون بہہ رہا ہے، اور پھر بھی اپنی ذات کے لیے انتقام کا مطالبہ نہیں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ذرا رک کر اپنے دل سے ایک سوال کرو، ہم کن کے امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم کن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم کن کے نام پر نعتیں پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم کن کے نام پر درود پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ مگر کیا ہماری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے؟ کیا ہماری نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے؟ کیا ہماری زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے؟ کیا ہمارا کاروبار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی امانت داری والا ہے؟ کیا ہماری نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پاک ہے؟ کیا ہمارے گھر میں سنت زندہ ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے؟ عشق صرف زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا نام نہیں، عشق صرف آنکھوں میں آنسو لانے کا نام نہیں، عشق یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے آئے تو ہمارے نفس پیچھے ہٹ جائے، اپنی خواہش چھوڑ دیں، اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی انا چھوڑ دیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ چھوڑیں۔ عشق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے روکا تو جب زندگی کے کسی موڑ پر سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے
تو دنیا ناراض ہو جائے، نقصان ہو جائے، مگر سچ ہماری زبان سے نکلے۔ غیبت سے روکا تو ایسی مجلس جہاں کسی مسلمان کی عزت پامال ہو رہی ہو، وہاں بیٹھنے کے بجائے مجلس چھوڑ دے۔ حرام سے روکا تو سامنے دولت کے ڈھیر ہو، لالچ آواز دے رہی ہو، مگر دل کہے نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور انسان حرام مال چھوڑ دے۔ بد نگاہی سے روکا تو بے لگام آنکھوں کو لگام ڈال لے، خواہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر دل میں یہ احساس ہو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد نگاہی سے منع فرمایا ہے۔ نافرمانی سے روکا تو اپنی انا کو توڑ دے، اپنی گردن جھکا دے اور والدین کے قدموں میں بیٹھ جا۔ نماز کا حکم دیا تو دنیا کی مصروفیت سامنے ہو، کاروبار پکار رہا ہو، مگر دل کہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے۔ پھر دکان بند ہو جائے، کاروبار رک جائے اور بندہ اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں، یہ اتباع ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو زبان سے نکل کر انسان کے کردار میں نظر آتی ہے۔ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو یاد ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنی زندگی کے وہ گناہ یاد ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر رہے ہیں؟ نماز زخمی ہے، حیا زخمی ہے، سچائی زخمی ہے، امانت زخمی ہے، پردہ زخمی ہے، قرآن سے تعلق زخمی ہے، والدین کے حقوق زخمی ہیں، حقوق العباد زخمی ہیں، اور ہم خاموش ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے زخمی بابا جان کے چہرہ مبارک پر خون دیکھا تو دل تڑپ اٹھا، مگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی سے نکلتے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ ہم کیوں نہیں روتے؟ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے یا اللہ ہمیں دوبارہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹا دے؟ آج اپنے آپ سے ایک سوال کرنا، اگر میں واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میری نماز میں، میری تجارت میں، میرے گھر میں، میرے لباس میں، میری زبان میں، میرے اخلاق میں، میرے معاملات میں۔ اگر جواب کمزور آئے تو گھبرانا نہیں، ابھی سانس باقی ہے، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے۔ واپس آ جاؤ، آج ہی سنت پہ واپس آ جاؤ، نماز کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، حیا کی طرف واپس آ جاؤ، والدین کی خدمت کی طرف واپس آ جاؤ۔ حرام کمائی چھوڑ دو، دلوں کا کینہ نکال دو، غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، بد نگاہی چھوڑ دو، اور اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کر لو، اور اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کر لو۔ احد کی خاک آج بھی شاید یہ پکار رہی ہے، محبت اگر ہے سچی تو زندگی بدل دے۔ آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں اور عمل کم کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔